لگتی ہے. جس کے ماں باپ اس حال میں مرے کہ ناراض تھے تو اب اس کو اللہ ہی معاف کرے. کیا کہنے، زندہ باد. ماں باپ سے کی عظمت اپنی کسی خدمت کرو. آخری باتیں اور کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. بس بہت شکریہ. اللہ بھی ایسے ہی. اچھا وہ بتائیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضور تقریر تو سنتے ہی ہیں ہماری سب، کیا کہنے. جہاں سے ہم بولیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. جیسے یہ بھائی ہمارے خوش ہو کے آئے ہیں، اگر زندگی کی پوری زندگی میں ایک نظر حضور نے ڈال دی ہوگی، سنانے والے کا بیڑا پار نہیں ہوگا، سننے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. کیا کہنے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. جتنے خالی ہیں سب، مگر جام وہ بھرتے ہیں جن کے کاسے سیدھے ہوتے ہیں. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، تھوڑی باتیں اور کرنی ہے مختصر سی. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، انشاءاللہ رحمت رکے گی. مگر کاسے ٹھیک بھی تو سیدھے تو ہونے چاہیے. یہ تھوڑی کچھ بازار میں گھوم رہے تھے، مگر اب ماشاءاللہ سب آ گئے، اچھے لوگ ہیں. اس طرح کی پبلک اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ سب اچھے نیک لوگ ہیں، اور اب یہ ایک دم اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے روز جاگتے ہیں اصول کے لیے، آج جاگ رہے ہیں ذکر رسول کے لیے. روز سو جاتے ہیں چین کے لیے، آج ہم بیٹھے ہیں حسین کے لیے. اللہ خوشیاں دے. ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، مشورہ ہے. اپنی 5-6 سال کی بیٹی کو اسلامی لباس پہناؤ، اس کا سر ڈھکواؤ. دیکھو دلبر بھائی اور محمد علی صاحب اور یہ علماء بیٹھے ہیں، 2 طرح کی لڑکی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی. ایک تو وہ ہے جسے پہنایا جا رہا ہے لباس، وہ پہن نہیں رہی ہے، پردے کو کہا جا رہا ہے. شادی میں بے پردہ، بازار میں بے پردہ. اور ایک وہ ہے جو امتحان دینے جا رہی ہے اور اس سے ماسٹر کہہ رہا ہے پردہ اتارو گی تو امتحان دے پاؤ گی. کالج میں تب گھسو گی جب امتحان، تب دو گی جب برقع. تو وہ کہہ رہی ہے میں آخرت کا امتحان زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، لہذا میں اپنی جان دے دوں گی مگر برقع نہیں اتار لوں گی، چاہے پیپر دینے دو یا نہ دینے دو. 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. ایک تو وہ بے شرم بے حیا جس سے کسی نے نہیں کہا پھر بھی بے پردہ، اور ایک وہ ہے جس سے لوگوں نے زور لگائے کہ یہ ڈر جائے، مگر جب اس نے نعرہ تکبیر لگائی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ابھی زینب کا کردار ختم نہیں ہوا، زندہ ہے. ایک وہ بے شرم ہے. تو یہ بے شرم کہاں سے آئی؟ یہ بچپن سے اس کی امی نے اسے ناچنا گانا سکھایا، گھر میں ٹی وی چلی، فلم، ابا بے شرم امی بے شرم، اس کو جینس کی پینٹ بچپن میں پہنائی، بڑے ہو کے وہ کیا پردہ کرے گی؟ کسی لڑکی کو لڑکوں کا لباس پہنانا یہ کتنا حرام ہے. امی عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردانے جوتے پہن لیے مردوں کے تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. اب جو پہناتی ہیں یہ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے عورت جان دے دی گی مگر پردہ. اور ہم نے دیکھا ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا، میری بہت قریبی کی رشتہ دار، اور اس کی عمر بھی 35 سال تھی. دلی میں بچے کی ڈیلیوری ہوئی، طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑی، انتقال ہونے والا تھا. ہم کھڑے تھے سب وہیں پہ. وہ سید زادی تھی. میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے، 4 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر آیا، اس نے ایک دم ڈاکٹر کو دیکھتی پردہ اٹھایا، مگر ہاتھ اوپر جا نہ سکا. روح نکل گئی مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. یہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی نا، جس کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی کرتا ہوں افسوس، مسلمان کے نام پہ گئی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، گھٹن ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جو گئی ہے نا غیر مسلم جو خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکی بدلنی، اتنی بدلنی، اتنی بدل، میں کہتا ہوں بھی حیثیت میں نہیں ہو کہ بدل سکو. جس کا تم اسلام چھڑانے کی بات کر رہے ہو اس نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا.
کسی بے حیا کو پکڑ کے تم نے کنورٹ کرا دیا، کسی بے شرم کو کنورٹ کرا دیا۔ تمہارے پاس نمونہ یہ بھی ہے کہ کرناٹک کی ایک لڑکی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اگر اس طرح کی کسی لڑکی کو بدلو تو ہم سمجھ جائیں گے تم جنہیں اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو انہوں نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا۔ جو اسلام پکڑ لیتا ہے جان دیتا ہے مگر اسلام نہیں دیتا۔ اسلام اور اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لو۔ میں فلسطین کے لوگوں کے لیے سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ 50,000 سے زیادہ لوگ اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے۔ ہاں، اور جب آسٹریلیا کی جنگل میں آگ لگی تو ٹویٹر پورا ایکٹیو ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اچھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہے نہیں، انہوں نے شور مچایا کہ جانور نہیں مرنے چاہیے آسٹریلیا کے۔ اچھا، اور پورا فلسطین برباد ہو گیا، کسی نے شور نہیں مچایا۔ 10,000 بچے، 12,000 وہ شہید ہوئے ہیں جو 10,000 سے کم عمر کے ہیں۔ ایک بچے کی میں کہانی سن رہا تھا، ایک عورت کی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچے کو اٹھانے گئی بم کے بعد، تو جب اٹھانے گئی تو سر ہاتھ میں آیا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کا پاؤں تھا، اور میرا 7 سال کا بچہ تھا وہ۔ ہمیں کیا تکلیف؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ ابھی 4 دن ہوئے ہیں، بھوکے تھے بہت فلسطین کے لوگ، تو وہ ٹرک آ رہے تھے کھانا انہیں دینے کے لیے، تو وہ دوڑ کے آئے تو ان کو کھانا تو نہیں ملا، بم مار دیے گئے۔ 120 یا 130 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے، باقی کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کا پاؤں ختم ہو گیا، اور وہ روٹی کے لیے گئے تھے مگر انہیں بم ملا۔ پوری دنیا خاموش ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لڑکیوں کے بیان آئے تو ان لڑکیوں کے اگر جوتے مجھے مل جائیں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، مجھ کو بار بار احساس ہوا ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے نا اس لڑکی کا تو اپنے سینے پہ رکھ کے اپنی بخشش کے لیے قبر میں سو جاؤں گا۔ کون لڑکی؟ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے گھروں میں سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ دن میں جب بم گرتے ہیں اور جب بم گرنے کے بعد لاشیں دریافت ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملبے میں سے نکالی جائیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، اور جب ان کی لاشیں نکالی گئیں تو وہ برقع اوڑھے ہوئی تھی۔ میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ بھی عورتیں ہیں، بچے گود میں لیے ہوئے ہیں، لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، اپنے شوہر کی لاشیں، مگر کوئی ایک لڑکی بھی ہاں نہیں مچا رہی۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہی ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ یہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہی، وہ لاشوں کے ڈھیر پہ قرآن پڑھ رہی ہیں۔ ان عورتوں نے گھروں میں پردے، شادیوں میں پردے نہیں کیے، وہ جنگوں میں پردے کر رہی ہیں۔ میری تقریر اگر ایک میری بہن بھی سمجھ لے اور یہ سمجھ کے کہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا بھائی ہوں، اور اپنے دل میں اتار کے سمجھ لے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، بس اپنے رب کو راضی کرے، تیرا پردہ جہاد ہے میری بہن۔ تو اگر چاہے تو نسل کو بدل سکتی ہے۔ آج اگر گھروں میں مسلح بچھنا شروع ہو گئے، کیا تعویذوں کے چکر میں پڑ گئے؟ تعویذ اس میاں سے لیا، اس میاں سے، کسی میاں کا تعویذ قوم کی حالت نہیں بدل سکتا۔ اگر قوم کی حالت بدلے گی تو قرآن کی تلاوت بدلے گی، اگر قوم کی حالت بدلے گی تو گھروں میں سجدے کرنے سے بدلے گی۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، بس مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سننا۔ توبہ کر لو اپنے رب سے، کیا کر لو؟ بولو، اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے۔ ایک آدمی ہے، اس نے کہا، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں مروں تو مجھے آگ لگا دینا، دفن نہ کرنا۔ کیا کر دینا؟ اب اس کو آگ لگا دی گئی اس کے بچوں میں، اس کی راکھ بھی پھینک دی گئی ادھر ادھر، اللہ نے راکھ کو جمع کیا، اس کو زندہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں اس کو سامنے اللہ نے اپنی رحمت کے سے پوچھا، یہ بتا کہ تو نے کیوں آگ لگائی تھی؟ کہنے لگا مالک میں اتنا گنہگار تھا کہ تیرے سامنے کیسے آتا، تو میں نے اپنے اندر آگ لگا لی کہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، تیرے سامنے حاضر ہونے کی میری حیثیت نہیں، تو مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف۔ میں اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں تو بن دے کہ مجھ سے اتنا ڈرتا ہے۔
बिन देखे का सौदा है मेरे दोस्त। मेरी बहन इधर देख ले और आप भी देख लो, आप भी सुन लो। मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए, सैयदा कायनात के। एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद देख लिया, कल वो ईद है? कहा अब्बा चांद तो नहीं देखा। कहा क्यों? कहा सबने चांद देखा है, आपने नहीं देखा। कहा अब्बा जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो, उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हाँ, हुजूर अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा फातिमा आ रही थी, चादर में कुछ बंधा हुआ था। मैंने कहा हुजूर बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। कहा बेटी कैसे आई? चादर खोली, कहा अब्बा लीजिए रोटी। रोटी निकाली, एक लुकमा हुजूर ने खाया, आंखों में आंसू। अब्बा रोते क्यों हैं? मेरी फातिमा आज तेरे अब्बा के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो कहा इस वजह से। तो हुजूर से अर्ज करने लगी, अब्बा अली आज ही लाए थे जो, तो मैंने रोटी भी बनाई, खाना भी बनाया और अली और हसन हुसैन को खिला दिया, मगर मैंने एक भी लुकमा चख के न देखा अब्बा। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को, प्यारे अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद फातिमा खाएगी। बिलाल हबशी कहते हैं मुझसे हुजूर ने मना किया था, बिलाल बताना नहीं किसी को। बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर के साथ 19-19 दिन के फाके किए हैं, 19-19 दिन के। बिलाल कहते हैं एक दिन हुजूर के 2 पत्थर बंधे हुए थे। कितने पत्थर? 2 पत्थर। तो दोनों हाथ उठाए हुए थे और दुआ कर रहे थे। मैंने सुना, मैं सुनूं जाके क्या दुआ कर रहे हैं? कहते मैंने करीब किया तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी, यानी मैं, मेरे जैसा गुनहगार भी उसी दुआ में शामिल है। ये हसन रजा साहब, ये भी उसी दुआ में शामिल है। ये दिलबर शाही, ये सब जितने बैठे हो मेरी बहनें, सब उसी दुआ में शामिल है। इसी वजह से और उम्मतें भूखी मरी, मगर इस उम्मत को भूख का वो सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। उसी पैगंबर को राजी करने के लिए हाथ उठा के बताओ कितने अपनी हुजूर के ऊपर जान दे दोगे? दोनों हाथों नीचे हाथ कर लो। जान देने का वक्त नहीं है। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं, सोच समझ के खड़े हों। इनकी तरफ घुमाओ कैमरे, घुमाओ उस तरफ जिधर ये लड़के खड़े हैं। जरा बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आओ, निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ और कहो अभी गैरत कौम जिंदा है। तुम इस्लाम को मिटाओगे, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करके बताएंगे। दाढ़ी रखाओ ताकि लोगों को पता चले कितने मुसलमान हैं। ये सुन्नत रसूल है। आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। तो जो है, तो जो है, और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो यहां आके खड़े हो जाओ जो दाढ़ी आज से पूरी रखाएं। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, बैठो आगे, सामने बैठो। दाढ़ी जो आज से पूरी रखाए, माशाल्लाह आंखें सुर्ख है, मतलब मेरे हुजूर का कर्म हो गया है। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। अच्छा, मैं मदीने जा रहा हूं, मोहम्मद अली भाई भी जा रहे हैं, हमारे नासिर भाई भी जा रहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में जा रहा हूं, इनकी खादिम हूं मैं। तो अगर आप कहो तो आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। सब दाढ़ी रखाने वालों का तुम वादा पक्का करो, मैं सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे बैठे आराम से, इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। अब देखो यहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो ना यहीं बैठ जाओ। देखो ये जगह है, और बाकी जमीन पे बैठ जाना, अल्लाह मर्तबे बुलंद करेगा। यहीं बैठ जल्दी। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? क्या है बोलो? क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इन्होंने, हमारे क्या नाम है, नियाज अहमद भाई ने मुझसे एक हुक्म किया है, मगर अगर मैं उस हुक्म की इस वक्त तामील करता हूं तो मोहम्मद अली भाई के लिए मसला पैदा हो जाएगा। और इस वक्त इतना अच्छा मजमा मोहम्मद अली भाई को मिल जाए,
मौलाना कहना है करना पड़ेगा, ये गा निकाल लीजिए वरना नहीं होगा। हाँ